السلام علیکم میرے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ یہ ویڈیو آلودگی سے اپنے آپ کو بچانے کے بارے میں ہے۔ انسانی جسم پر آلودگی کے اثرات بے شمار اور ممکنہ طور پر مہلک ہیں۔ اس لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ آلودگی سے گھر اور کام دونوں جگہوں پر ہونے والے نقصان سے خود کو کیسے بچایا جائے۔ اس ویڈیو میں ہم اپنے آپ کو ان آلودگیوں سے بچانے کے 10 طریقوں پر بات کریں گے جن کا آپ کو روزانہ سامنا ہوتا ہے۔ فضائی آلودگیوں سے اپنے آپ کو بچانے کا پہلا قدم ان کے بارے میں جاننا ہے اور وہ آپ کے جسم کو کیسے متاثر کرتے ہیں۔ اس طرح آپ محفوظ رہ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے پانی پیو۔ یقین کریں یا نہیں، ہائیڈریٹ رہنے سے آپ کے جسم سے آلودگی کو دور رکھنے میں مدد مل سکتی ہے۔ جب ہم کافی پانی نہیں پیتے ہیں تو ہمارے جسم دبلے پتلے پٹھوں سے پروٹین کو توڑ دیتے ہیں اور اسے امینو ایسڈ جیسے گلوٹامین کا ذریعہ بناتے ہیں۔ یہ امینو ایسڈ پھر امونیا میں ٹوٹ جاتے ہیں جو پھر ایک زہریلا کیمیکل بن جاتا ہے جو ہمارے خون میں داخل ہوتا ہے اور انفیکشن کا سبب بنتا ہے۔ تو ہائیڈریٹ رہیں۔ آلودگی کی نمائش کو کم کرنے کے علاوہ یہ دباؤ والے حالات میں تناؤ کی سطح کو کم کرنے میں بھی مدد کرے گا۔ یہ آسان معلوم ہو سکتا ہے، لیکن آپ کو روزانہ تقریباً 8 گلاس پانی پینا چاہیے، ہر گھنٹے کے لیے اب جاگتے وقت تقریباً 1 گلاس۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو کتنے پانی کی ضرورت ہے، لیکن مائی واٹر لیولز جیسی ایپ کے ذریعے اسے ٹریک کرنے کی کوشش کریں تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ آیا آپ واقعی اپنے نشان کو پورا کر رہے ہیں۔ اگر نہیں تو وہاں پہنچنے کے لیے کام کریں۔ آپ کا جسم بعد میں آپ کا شکریہ ادا کرے گا۔ دوسرا، قدرتی مصنوعات سے اپنے گھر کو صاف کریں۔ پہلی چیزوں میں سے ایک جو آپ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کر سکتے ہیں کہ آپ کا گھر گندے کیمیکلز کا ذخیرہ نہ بن جائے، اسے آپ کی صفائی کے سامان سے ختم کرنا ہے۔ تمام قدرتی باوڈیوگریڈبل صابن اور سرکہ اپنے آپ کو دیرپا جراثیم اور بیکٹیریا سے نجات دلانے کے لیے بہترین ہے، اور یہاں تک کہ اگر آپ کے چھوٹے بچے ہیں تو یہ ان کے لیے بھی اچھا ہے۔ خوشبو والی بچوں کی مصنوعات میں اکثر بھاری دھاتیں ہوتی ہیں جیسے نکل اور سیسا۔ اس کے علاوہ وہ روایتی کلینرز سے کہیں زیادہ بہتر بو آ رہے ہیں۔ کھانا پکاتے وقت قدرتی اجزاء کا استعمال کریں۔ کھانا پکانے کے بہت سے مشہور اجزاء جیسے چینی اور نمک بھی آلودگی پھیلاتے ہیں۔ اگر آپ آلودگی کے بغیر زیادہ صحت مند رہنا چاہتے ہیں تو تازہ پیداوار کے حق میں پراسس شدہ کھانوں کو کھودنے کی کوشش کریں۔ مقامی کسانوں کی منڈیوں میں خریداری کریں یا اپنے گھر کے پچھواڑے کے باغ میں اپنی سبزیاں اگائیں۔ فلٹر شدہ پانی سے ہائیڈریٹ رہیں۔ پانی نہ صرف ہمارے جسموں کو صحت مند رکھنے میں مدد کرتا ہے بلکہ یہ ہمارے خون میں داخل ہونے سے پہلے زہریلے مادوں کو جذب کر کے ہمارے ماحول میں موجود آلودگیوں سے بھی بچاتا ہے۔ بوتل بند پانی خریدتے وقت پلاسٹک کی بوتلوں پر شیشے کی بوتلوں کا انتخاب کریں۔ مؤخر الذکر ان کے مواد میں نقصان دہ BPA لیچ کرتا ہے۔ ایئر فریشنرز پر آسانی سے چلیں۔ اگرچہ ایئر فریشنرز آپ کے گھر کو خوشبودار بنا سکتے ہیں، وہ ایک غیر ارادی نتیجہ کے ساتھ آتے ہیں۔ وہ آپ کے اندرونی فضائی جگہ میں غیر مستحکم نامیاتی مرکبات واکس خارج کرتے ہیں۔ واکس بہت سے گھریلو مصنوعات میں پائے جاتے ہیں اور سانس لینے پر آنکھوں میں جلن، سر درد اور متلی کا باعث بنتے ہیں۔ ایک محفوظ متبادل کھڑکی کھولی یا خوشبو کے متبادل ذریعہ کے طور پر ضروری تیل استعمال کریں۔ تیسری، ورزش۔ ویب MD کے مطابق ورزش آپ کے دفاع کی بہترین خطوط میں سے ایک ہے جب بات آلودگی سے اپنے آپ کو بچانے کی ہو۔ فعال رہنے سے آپ اپنے پورے جسم میں آکسیجن سے بھرپور خون کی گردش میں مدد کر سکتے ہیں اور سموگ سے وابستہ علامات کو کم کر سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں سوچیں، جب آپ آلودہ ہوا میں سیر کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اپنے پھیپھڑوں کے ساتھ ساتھ اپنے جسم کے دیگر تمام حصوں کو بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ آپ کے سسٹم میں نئی ہوا گردش کرتا ہے جو آلودگی کو فلٹر کرنے میں بھی مدد کرتا ہے۔ تو آگے بڑھیں۔ اب جتنا زیادہ حرکت کریں گے آپ اتنے ہی بہتر ہوں گے۔ اگر آپ کسی ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں فضائی آلودگی میں باقاعدگی سے اضافہ ہوتا ہے
تو صبح سویرے یا دیر شام کے لیے بیرونی سرگرمیوں کی منصوبہ بندی کرنے کی کوشش کریں، ایسے وقت جب آلودگی کی سطح کم ہوتی ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ باہر ورزش کرنے سے آپ کو گھر کے اندر ورزش کرنے سے زیادہ آلودگیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لہذا اگر ممکن ہو تو رش کے اوقات میں یا خاص طور پر گرم دنوں میں جب اوزون کی سطح زیادہ ہوتی ہے کے دوران ورزش کو شیڈول نہ کرنے کی کوشش کریں، اور اگر ضروری ہو تو ماسک پہنیں۔ اگر ورزش کرنا واقعی اب کی چیز نہیں ہے لیکن ایک فعال طرز زندگی گزارنا آپ کے لیے اہم ہے، تو جب بھی ممکن ہو ڈرائیونگ یا پبلک ٹرانسپورٹ کے بجائے پیدل یا بائک چلانے جیسے کام کرنے پر غور کریں۔ کلینر آپشن آپ کے دماغ اور جسم دونوں کو صحت مند رکھے گا۔ چوتھی بات یہ کہ رش کے اوقات میں اپنی کھڑکیاں بند رکھیں۔ میں جانتا ہوں کہ یہ احمقانہ لگتا ہے، لیکن کار کے اخراج اور شہر کی آلودگی کے خلاف ہمارے بہترین دفاع میں سے ایک یہ ہے کہ جب ہم ٹریفک میں ہوں تو اپنی کھڑکیاں بند رکھیں۔ مطالعات سے پتہ چلتا ہے کہ لمبا سفر اتنا ہی تناؤ کا سبب بن سکتا ہے جتنا کہ خود کام، اور کورٹیسول تناؤ کا ہارمون کی بلند سطح آپ کے دل کی بیماری کے خطرے کو بڑھا سکتی ہے۔ اس لیے اپنی کھڑکیاں بند کریں، اپنی آستینیں لپیٹیں اور اپنی پسندیدہ موسیقی یا پوڈ کاسٹ سے لطف اندوز ہوں۔ آپ وہاں پہنچ جائیں گے جہاں آپ کو تیزی سے جانے، آسانی سے سانس لینے اور اس کے لیے صحت مند ہونے کی ضرورت ہے۔ پانچویں، پودے لگائیں۔ جن دنوں آپ کو زیادہ تازہ ہوا نہیں مل رہی ہو، اپنے گھر کے اندر ہریالی لائیں۔ مطالعات سے پتہ چلتا ہے کہ انڈور پودے، خاص طور پر بڑے پتوں والے گھریلو پودے جیسے ایلو آپیس للی، کچھ غیر مستحکم نامیاتی مرکبات، واکس اور اندرونی ہوا سے ذرات کو ہٹا کر ہوا کے معیار کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ وہی پودے باہر کی ہوا کو صاف کرنے میں بھی مدد کر سکتے ہیں۔ ایک تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ عوامی مقامات پر جہاں شہری درخت لگائے گئے تھے وہاں واک کی سطح کم ہو گئی تھی۔ مثال کے طور پر، محققین نے استنبول، ترکی میں تجارتی عمارتوں کے 5 جوڑوں کا مطالعہ کیا۔ انہوں نے پایا کہ فی جوڑا صرف ایک درخت لگانے سے واک کی سطح 50% کم ہو سکتی ہے۔ لہذا اگر آپ کو قریبی شہری جنگل تک رسائی حاصل نہیں ہے تو اس کے بجائے اپنے گھر کے ارد گرد کچھ گھریلو پودے لگانے کی کوشش کریں۔ اس بات پر بھی غور کریں کہ کس قسم کے پودے ڈسپلے پر ہیں۔ مختلف قسمیں مختلف فوائد فراہم کرتی ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں نئی دلچسپ ویڈیو میں، اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔